رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا، کسی کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ ایک اعرابی بدوی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، خارجتی شرمگاہ والے اونٹ سے جب اسے باڑے میں لاتے ہیں تو تمام اونٹ کھجلی والے ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر پہلے کو کس نے کھجلی دی؟ کسی کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، اور نہ ماہ سفر کی نحوست کی کوئی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کو پیدا کیا ہے اور اس کی زندگی، رزق اور مصیبتوں کو لکھ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی موت کے لیے کسی زمین کا فیصلہ کر دیتا ہے تو وہاں اس کی کوئی حاجت اور ضرورت پیدا کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کی مثال ایسی ہے کہ اس کے پہلو میں 99 آفتیں ہیں۔ اگر وہ ان آفتوں سے بچ گیا تو بڑھاپے میں گرفتار ہو جائے گا، یہاں تک کہ اسے موت آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا ابن آدم کی سعادت ہے۔ نیک بختی ہے اللہ سے خیر طلب نہ کرنا۔ ابن آدم کی ثقافت بختی ہے اور اللہ کے فیصلے پر ناراض ہونا ابن آدم کی ثقافت بدبختی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر میں نے، اللہ تعالیٰ نے اور تمام انبیاء نے لعنت بھیجی ہے۔ اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا، اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، طاقت کے ذریعے غلبہ حاصل کرنے والا تاکہ اس کے ذریعے اسے عزت دے جسے اللہ نے ذلیل کیا ہے، اور اسے ذلیل کرے جسے اللہ نے عزت بخشی ہے۔ اللہ کی محرمات کو حلال سمجھنے والا، میرے کنبے میں سے اللہ کی محرمات کو حلال سمجھنے والا اور میری سنت ترک کرنے والا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، فلاں شخص نے آپ کو سلام عرض کیا ہے۔ اس سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، مجھے خبر ملی ہے کہ اس نے دین میں نیا عقیدہ ایجاد کیا ہے۔ اگر اس نے دین میں نیا عقیدہ ایجاد کیا ہے تو اسے میرا سلام نہ پہنچانا، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، اس امت میں یا میری امت میں ایک شک راوی کی طرف سے ہوا ہے، تقدیر کا انکار کرنے والوں پر خسف، مسخ یا قذف کا عذاب ہوگا۔